اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ پچھلے درس میں ہم نے 238 آیہ کریمہ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 تک پڑھ لیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے تھے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر بیچ والی نماز کی، اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن پھر اگر تمہیں ڈر ہو، فَرِجَالًا تو پیادہ یعنی پیدل، او یا رکباناً سوار ہو کر، فَإِذَا پھر جب آمین تم امن پاؤ، فَاذْكُرُوا تو یاد کرو اللہ کو، کما جیسا کہ اللہ معکم اس نے تمہیں علم دیا ہے، اس نے تمہیں سکھایا ہے، ما جو لم تکونوا تم نہ تھے، تعلمون جانتے۔ یعنی نماز کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ اور واضح طور پر بیان فرما رہے ہیں کہ پھر اگر تم خطرے کی حالت میں ہو تو چاہے پیادہ پڑھ لو، پیدل چلتے ہوئے، یا سوار پر اپنی یعنی سواری پر تم سوار ہو، تو وہیں پر تم نماز کو پڑھتے رہو، نماز کو ادا کرتے رہو۔ پھر جب تم امن میں ہو جاؤ، پھر اللہ کو یاد کرو جیسی کہ تمہیں اس نے سکھایا ہے، جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ نماز کی حفاظت کے سلسلے میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ کسی بھی حالت میں نماز نہ چھوڑی جائے، یہاں تک کہ دشمن کا خوف ہے، آپ جہاد میں ہیں، جنگ میں ہیں، کہیں بھی پر آپ جا رہے ہیں، تو آپ نے نماز کو اس حالت میں بھی نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ پیدل چل رہے ہیں، پیدل چلتے ہوئے آپ اپنی نماز کو پڑھیں گے۔ اگر آپ کسی سواری پر سوار ہیں تو وہیں پر آپ اپنی سواری پر سوار ہی نماز کو ادا کریں گے۔ تو یہاں سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ کسی بھی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، کسی بھی صورت میں نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھو، یعنی اتنی طاقت نہیں ہے تم میں، اب تم بیمار رہنے لگے ہو، بوڑھے ہو گئے ہو، تو تم کھڑے ہو کر نماز کو ادا نہیں کر سکتے ہو کسی بھی وجہ سے، تو تم بیٹھ کر اس کو ادا کرو۔ اگر تم بیٹھ کر بھی ادا نہیں کر سکتے، اتنے یعنی بیماری ہے کوئی، یا کوئی تکلیف، یا کسی بھی وجہ سے تم بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو، تو لیٹے لیٹے ہی نماز کو ادا کرو، لیٹے لیٹے ہی نماز کو ادا کرو۔ نماز کی چھوٹ کہ اس کو نہ پڑھا جائے، اس کو کوئی اہمیت نہ دی جائے، یہ ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملتا۔ تو خدا کے لیے جو بھی مسلمان ہے نا، اس کو چاہیے کہ وہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ احسن طریقے سے ضرور ادا کرے۔ یہ ہماری مسلمان ہونے کی پہچان ہے، یہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اس کو کسی بھی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والذین، اور جو لوگ یتوفون وفات پا جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، وصیتاً تو وصیت ہے، لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً نان و نفقہ، متاع مال، الا تک، الحول 1 سال، غیر بغیر اخراج نکالے، فائن پھر اگر خرجنا وہ نکل جائیں، فلا تو نہیں، جناحن گناہ، علیکم تم پر، فی میں ما فعلنا جو وہ کریں، فی میں انفسہن اپنی جانوں پر، یعنی اپنی جو بھی اپنے لیے وہ کام کریں، من سے معروف دستور کے مطابق، معروف طریقے سے، واللہ اور اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور ان کے پیچھے بیویاں ہوں ان کی، تو وہ وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک کے لیے، نان و نفقہ، ان کا یعنی کپڑا، ان کے لیے کھانے کا انتظام، ان کے لیے پہننے کا انتظام،
ان کے جو پیچھے گھر والے ہیں وہ کریں گے، بغیر اس کے کہ انہیں گھروں سے نکالا جائے. یعنی ان کو یہ نہیں کہا جائے کہ تم نکلو یہاں سے، اب تمہارا شوہر چلا گیا ہے تو بس اب جاؤ. اگر خدا نخواستہ کسی کی اولاد نہیں ہے تو کہیں گے اب جاؤ جی تم جا کے تو اپنے میکے جا کے رہو. اللہ کہتے ہیں کہ ایسا مت کریں. پھر اگر وہ عورتیں خود نکل جائیں، یعنی خود وہ چلی جائیں، خود شادی کر لیں، نکاح کر لیں، تو تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی جب ان کی شوہر وفات پا جائیں تو ان کی عدت پوری ہو جائے اور وہ اپنے حق میں نکاح کر لیں تو پھر اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. جو کچھ وہ اپنے حق میں معروف طریقے سے کریں گے، اچھے طریقے سے کریں گی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. زبردست یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں غالب بھی ہوں. اگر تم ان پر زیادتی کرو گے، اگر تم کسی طرح سے ان کی حق تلفی کرو گے تو یاد رکھو کہ میں زبردست حکمت والا ہوں. میں تمہیں ضرور پوچھوں گا اس بات پر کہ تم نے میری بات کو کیوں اہمیت نہیں دی. جو میں نے تم سے کہا تھا تم نے وہ کرنا تھا. دیکھیے اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں میں، ہماری روزمرہ کی جو زندگی میں عام معمول کے مطابق باتیں ہو جاتی ہیں نا، ان میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک نقطہ سمجھا رہے ہیں قرآن کریم میں. تو پھر سوچئے کہ اس کو پڑھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اس کو سمجھنا ہمارے لیے کتنا اہم ہے، کیونکہ اس میں ہماری روزمرہ کی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اللہ تعالیٰ پوری وضاحت کے ساتھ ہمیں سمجھاتے ہیں تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں اور اس کا ہمیں جواب دینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے جو ہم کرتے رہیں ٹھیک ہے، نہیں، ہمیں ایک ایک پل کا، ایک ایک عمل کا اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا. اور اللہ کہتے ہیں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور جو متعلقہ اور عورتیں ہوتی ہیں جن کو یعنی تم نے طلاق دے دی ہے، متاع نان و نفقہ بالمعروف، دستور کے مطابق، حقاً لازم ہے، ان کا حق ہے، اللہ پر المتقین، پرہیزگاروں کے لیے. جو پرہیزگار ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ اللہ کہتے ہیں وہ متعلقہ عورتوں کو بھی ساز و سامان زندگی دیں گے معروف طریقے سے، بہترین طریقے سے. جن کو یعنی طلاق دے دی گئی ہے نا، تو ان کو بھی اللہ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ضرور دو. جو 3 ماہ وہ تمہارے گھر میں رہیں گی وہ تو تم پر لازم ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے رکھو، ان کے کھانے پینے کا، ان کے کپڑے وغیرہ کا انتظام رکھو. اور اگر تم ان کو چھوڑنا بھی چاہتے ہو تو ان کو اچھے طریقے سے چھوڑو. جو کچھ ان کے پاس ہے، پیچھے ہم نے پڑھا نا، اللہ کہتے ہیں جو کچھ تم ان کو دے چکے ہو اب یہ تم پر نہیں ہے کہ تم ان سے واپس لو، اگر تم احسان کرنے والے ہو تو. اور یہاں بھی اللہ کہتے ہیں متقین، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، جو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو وہ ان باتوں پر عمل کریں گے. اگر کہیں خدا نخواستہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کو طلاق دینا پڑ جاتی ہے تو وہ ان کو اچھے طریقے سے طلاق دے کر رخصت کریں گے. اور آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کس طرح کے کیس چل رہے ہوتے ہیں کہ جی بیوی گھر سے اتنا وہ جو ہے زیور لے کر چلی گئی ہے، اتنا پیسہ لے کر چلی گئی ہے، تو اب میں تو اس کو تب طلاق دوں گا اگر وہ سارا ہمیں واپس کریں. اور یہ جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ کی بنیاد پر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، استغفر اللہ. آپ جا کے عدالتوں میں دیکھیں بہت سارے ایسے کیسز آپ کو ملیں گے. ذلیل ہو رہی ہیں عورتیں، ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے. ہاں کہیں پر ایسا بھی ہے کہ عورت جو ہے وہ بہت شاطر اور چالاک ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے مرد جو ہے وہ ذلیل ہو رہا ہے، لیکن زیادہ تر عورتیں جو ہیں وہ اس ذلت کا شکار ہیں ہمارے معاشرے میں. اللہ تعالیٰ یہ سب اسی لیے یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں. ہم خود قرآن نہیں پڑھتے، ہم خود اس کو سمجھنا نہیں چاہتے، تو ہم اپنے بچوں کو کیا سمجھائیں گے کہ بھئی قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کے کیا کیا طریقے لکھے ہیں. اگر کوئی مشکل پڑ جائے، اگر کوئی مصیبت آ جائے تو تم نے کس طرح سے اپنی زندگی کا جو ہے وہ سٹیپ لینا ہے، کیا کرنا ہے تم نے. ہم کیسے اپنے بچوں کو سمجھا پائیں گے جبکہ ہم خود کچھ نہیں سمجھتے. کذالک، اسی طرح یبین، اللہ واضح کرتا ہے، لاکم، تمہارے لیے، آیات ہی، اپنے احکام، اپنی آیات، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، سمجھو، عقل حاصل کرو. اب دیکھیے کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا
اللہ کہتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اور سمجھو میری باتوں کو، میری آیات کو، میرے احکامات کو۔ علم تارا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الا طرف الذین، وہ لوگ جو خرجوا نکلے من دیارہم، اپنے گھر سے، واہم، اور وہ الوف، ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے وہ نکلے تھے، فقالا، سو کہا، لہم، انہیں، اللہ نے، موتو، تم مر جاؤ، ثم، پھر، احیاہم، انہیں زندہ کیا، ان بے شک اللہ، لا ذو فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولیکن، اور لیکن، اکثر لوگ، الناس، لوگ، لا یشکرون، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جو نکل کھڑے ہوئے اپنے گھروں سے جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کی وجہ سے وہ نکلے تھے گھروں سے؟ تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ یہ کہتے ہیں کہ پچھلی قوموں میں ایک قوم تھی جو کہ طاعون کی بیماری سے بچنے کے لیے بھاگ نکلی تھی۔ یہ لوگ بے شمار تھے، کچھ روایت کے مطابق یہ 70,000 لوگ تھے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طویل عرصے کے لیے انہیں موت کی نیند سلا دیا، یہاں تک کہ ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ گل سڑ گئیں اور بکھر گئیں، وہ خاک ہو گئی۔ پھر جب اللہ نے چاہا کہ اپنی مخلوق کو زندہ دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا جنہیں حزقیل کے نام سے تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی تو ان کے جسم یکجا ہو گئے، ان میں روح پلٹ آئی، اور جس حالت میں وہ مرے تھے اسی حالت میں وہ کھڑی ہو گئی، اور ایک آدمی بھی کم نہیں نکلا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک لمبی مدت کی زندگی پائی، اور پھر جب اللہ نے چاہا تو وہ فوت ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ موت کے ڈر سے نکلے تھے، لیکن اللہ نے چاہا کہ ان کو موت آئے تو ان کو موت آ گئی۔ یعنی موت کے ڈر سے ہم کہیں بھی چھپ نہیں سکتے، بڑے بڑے قلعوں کے اندر بھی آپ چلے جائیں گے تو موت آپ کو آ لے گی۔ بے شک اللہ کہتے ہیں نا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ذی روح جو ہے وہ زندہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ وَقَاتِلُوا، اور تم لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ اللہ، سمیع، سننے والا بھی ہے اور علیم بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، تو اللہ تعالیٰ فی سبیل اللہ کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں، تاکہ جہاد کا جو حد ہے وہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کن حالات میں یہ کن لوگوں کے ساتھ کرنی ہے اور کن مقاصد کے لیے جہاد جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ کوئی جہاد ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کسی کی ملک پر قبضہ کرنے کے لیے، کسی عوام کو اپنے جو ہے وہ زیر تسلط لانے کے لیے تو ان سے جنگ کی جائے تو وہ جہاد ہوگا، نہیں، بلکہ جہاد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فی سبیل اللہ، جس میں اللہ کے لیے ہو سب کچھ، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہو، تو وہ ہوگا اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ کہتے ہیں خوب جان لو کہ اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے۔ من، کون، ذا، وہ، الذی، جو کہ، یقرض، وہ قرض دے اللہ کو، قرضاً، قرضے، حسناً، اچھا، فیضاعفہ، پس وہ اسے بڑھا دے، لاہو، اس کے لیے، اضعافاً، کئی گنا، کثیرتاً، زیادہ، واللہ، اور اللہ، یقبض، تنگی دور کرتا ہے، ویبسط، اور فراخی دیتا ہے، فراخ کرتا ہے تمہارے رزق کو، وإلیہ، اور اس کی طرف ترجعون، تم لوٹ کر جاؤ گے۔
اللہ فرماتے ہیں، یہ آیت بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری آیا کریمہ ہے قرآن کریم کی. بے شک اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، اللہ کے کلام کی ہر آیت ہی بہت خوبصورت ہے. لیکن یہ اس لیے میں اس کے اندر خوبصورتی مجھے لگتی ہے کہ دیکھیے اللہ وہ ہے جو خود ہمیں عطا کرتا ہے، جس کے ہم محتاج ہیں. اگر وہ ہمیں نہ دے تو ہمیں کہاں سے ملے گا؟ وہ رزق نہ دے، وہ طاقت نہ دے، وہ صحت نہ دے، وہ اولاد نہ دے، تو پھر کسی اور طرف سے انسان کو کچھ بھی نہیں مل سکتا. وہ خود ہمیں سب کچھ عطا کرتا ہے نا. اگر ہم اپنی طاقت کی بنا پر جو ہے وہ کچھ کماتے ہیں تو بھی ظاہر طاقت اللہ نے دی ہے، تو وہ انسان کام کر کے تو وہ پیسہ کماتا ہے. تو اسی پیسے میں سے، وہ پیسہ بھی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، تو اسی پیسے میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کے لیے کئی گنا بڑھاتا رہے، بڑھا دے نہیں، بڑھاتا رہے، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا. یعنی تم اللہ کی طرف لوٹو گے واپس، ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے. ایسی آیات قرآن کریم میں اور بھی ہیں. سورہ النمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، کہ جو نیکی کرے گا اسے اس سے بہتر ثواب ملے گا. جو نیکی کرے گا اسے اس سے بہتر ثواب ملے گا. تو یہ ایک حدیث بھی ہے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی. وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ والی آیت نازل ہوئی نا کہ جو نیکی کرے گا تو اسے اس سے بہتر ثواب ملے گا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی پالنے والے اس میں اضافہ فرما دیجئے. تو اس کے بعد پھر سورہ انعام کی یہ والی آیت نازل ہوئی، من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالہا، یعنی جو ایک نیکی کرے گا نا تو اس کو اللہ 10 گنا ثواب عطا کرے گا. جو ایک نیکی بجا لائے اس کو 10 گنا ثواب ملے گا، یعنی اس کو اتنا بڑھا کے ملے گا کہ 10 گنا، ایک نیکی کی بجائے 10 گنا کا اجر اس کو ملے گا. تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا پالنے والے اس میں مزید اضافہ فرما دیجئے. تو کہتے ہیں کہ تب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تھی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ، کہ جو کوئی اللہ کو قرض حسنہ دے گا نا تو اللہ اس کو کئی گنا بڑھاتا رہے گا، اور پھر اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. تو اب دیکھیے کس قدر خوبصورت آیت ہے نا یہ، کہ جو بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے سب سے یعنی زیادہ نفع بخش، یہاں ہم دنیا میں یہی دیکھتے ہیں نا کہ ہم وہ کام کریں جو ہمیں زیادہ نفع دے، جس میں نقصان کے چانسز بہت کم ہوں. جب بھی ہم تجارت کرتے ہیں نا تو یہی ہمارا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے نا کہ سب سے زیادہ جس میں نفع آئے ہم وہ کام کریں. تو یہ سب سے زیادہ نفع بخش کاروبار اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرض حسنہ کا نام دے رہے ہیں. قرض یعنی کسی کو قرض دینا. ارے بھئی ہم کون ہوتے ہیں گنہگار، ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرض دیں؟ لیکن وہ خود اپنے بندوں کی خوشی کے لیے فرما رہا ہے کہ میرے بندے خوش ہو جائیں گے یہ بات سن کر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں قرض حسنہ، کہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرض حسنہ سے تشبیہ دے رہے ہیں، قرض سے تشبیہ دے رہے ہیں. تو پھر وہ کتنا خوش ہو جائے گا نا، اس کو یہ آواز بھلی لگے گی، کہ اس کو یہ ندا پرکشش لگے گی، وہ اس دعوت میں لذت محسوس کرے گا، اور پھر وہ اس پر لبیک کہنے میں فخر کرے گا. اس خطاب کی شیرنی کے بعد قرض حسنہ دینے کی راہ میں آنے والی ساری تلخیاں وہ بھول جائے گا کہ میں اپنے رب کو قرض دے رہا ہوں، بہترین قرض جو مجھے کئی گنا بڑھا کر دے گا، کئی گنا بڑھا کر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کی سوچ کے مطابق جو ہے یہ لفظ بنا کے تو پیش کیا کہ جو کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ وہ اس کو کئی گنا بڑھا دے. سبحان اللہ. دیکھیے اس رب کا یعنی
اس رب کا کریم ہونا دیکھیے، وہ خود ہی فرماتے ہیں نا کہ وہی ہے جو بڑھاتا بھی ہے اور فراخی دیتا ہے، یعنی وہ ہر چیز پر قابض ہے، قبضہ اسی کا ہے ہر چیز پر۔ وہ چاہے تو وہ تنگ کر سکتا ہے ہمارے رزق کو، وہ چاہے تو وہ فراخ کر سکتا ہے، زیادہ دے سکتا ہے۔ ہم خود تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، ہم چاہے جتنی محنت کر لیں لیکن ملے گا وہی جو اللہ چاہے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے اتنا ہی رزق ہمیں ملے گا، اتنی ہی صحت ملے گی، اتنی ہی برکت ملے گی۔ تو جو اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں نا، اسی میں سے اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے۔ یعنی اتنے پیارے ہیں اللہ کو اپنے بندے، اتنے محبوب ہیں اس کو اپنے سارے بندے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ جن کے پاس ہے، جو صاحب حیثیت ہیں، وہ ان لوگوں پر خرچ کریں جن کو میں نے تھوڑا کم دیا ہے، تاکہ ان کی دل کی صفائی بھی ہو اور ان کے اندر کا مجھے پتہ چلے کہ میرے بندے کیسے ہیں، اس کا اخلاق کیسا ہے۔ ورنہ اللہ چاہتے ہیں تو وہ خود سب کو ایک جیسا دے سکتے تھے، سب کو برابر دے سکتے تھے نا، کیونکہ وہی تو دینے والے ہیں۔ وہ چاہتے تو غریبوں کو بھی وہی دیتے، امیروں کو بھی وہی دیتے، سب کو برابر کر دیتے، لیکن نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو کسی کو کم کسی کو زیادہ دے کر آزمانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، میری محبت میں وہ کتنا مال کو جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں میرے بندوں پر، یا پھر وہ مال کی محبت میں اس مال کو سمیٹ کر رکھنے میں لگ جاتے ہیں اور اس کو گن گن کر رکھتے رہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس یہ دعا ہے کہ اللہ آپ ہمیں جو بھی دیں، کم یا زیادہ، لیکن وہ برکت والا ہو اور اس میں پھر ہمارا دل کرے کہ ہم آپ کے راستے میں خرچ کریں۔ ہم جو بھی آپ ہمیں دینا تو اس میں سے ہمارے دل کو اس بات پر ثابت قدم رکھیے گا کہ ہم آپ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں بھی کوئی موقع ایسا نہ آئے پروردگار کہ ہم اس مال کو صرف اپنے لیے تصور کریں کہ یہ صرف ہمارا ہے، اس پر صرف ہمارا حق ہے۔ یہ ہماری اپنے رب سے دعا ہونی چاہیے۔ آمین الہی آمین۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، علم تارا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الا طرف الملائی، جماعت من سے بنی اسرائیل من سے بعد موسیٰ کے، اس جب قالوا انہوں نے نبی اللہ اپنے نبی سے کہا، اب مقرر کر دیں ہمارے لیے، مبعوث فرما دیں، یعنی لانا ہمارے لیے، مالکن ایک بادشاہ، نقاتل ہم لڑیں، فی میں سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، قالا تو اس نے کہا، حل کیا آسائی تم ہو سکتا ہے تم، ان اگر کتب علیکم تم پر فرض کی جائے، القتال جنگ، جہاد، یعنی تم پر اگر اللہ فرض کر دے تو اللہ تو قاتلو کہ تم نہ لڑو۔ قالوا وہ کہنے لگے، وما لنا اور ہمیں کیا، اللہ کے نہ، نقاتلہ ہم لڑیں گے، یعنی ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم نہیں لڑیں گے، فی میں سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وقد اور البتہ اخرجنا ہم نکالے گئے، من سے دیارنا اپنے گھر سے، وابنائنا اور اپنی آل اولاد سے دور کیے گئے، فلما پھر جب کتب علیہم ان پر فرض کی گئی، القتال جنگ، تولو تو وہ پھر گئے، انہوں نے منہ موڑ لیے، اللہ سوائے قلیلاً چند، منہم ان میں سے، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے غور نہیں کیا بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملے میں جو انہیں موسیٰ کے بعد پیش آیا، جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ انہوں نے کہا کہ تم سے اس بات کا بھی اندیشہ ہے، یعنی مجھے ڈر ہے کہ جب تم پر فرض کر دی جائے گی جنگ تو اس وقت تم جنگ نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہے ہمارے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے؟ پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو سب پیٹھ پھیر گئے، سوائے ان کی ایک قلیل تعداد کی، یعنی بہت ہی کم لوگوں کے جو پیچھے رہ گئے تھے جنگ کرنے کے لیے، اور اللہ ایسے ظالموں سے خوب باخبر ہے۔ یہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 300 سال بعد کا واقعہ ہے کہ ایک نبی تھے بنی اسرائیل کے، وہ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے،
اور یوں ہی پریشانیوں اور مصیبتوں میں جو ان کی قوم ہے وہ مبتلا تھی، تو انہوں نے ان سے درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجئے تاکہ ہم جو ان کے دشمنوں کا علاقہ ہے ان پر جو ہے وہ جا کے جنگ کریں، ان سے لڑیں، اللہ کی خاطر جہاد کریں یعنی۔ تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی۔ یہ تھوڑا سا لمبا واقعہ ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں کور کریں گے۔ یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ بھی ہے اور تھوڑا سا لمبا بھی ہے، اور ہمارے لیے بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج جو ہے اتنا آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، تو میں کوشش کرتی ہوں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے سننے میں، یاد کرنے میں، پڑھنے میں آسانی ہو۔ جبکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت ہی جو ہے وہ کم قرآن کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے، بہت ہی کم آپ لوگ اس کو سنتے ہیں، اور یاد کرنے کے بارے میں تو میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں، تو آن لائن کلاس بھی نہیں ہو پا رہی، لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، نہ ہی لوگ جوائن کرتے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے وقت میں برکت دے کہ ہم قرآن کے لیے ٹائم نکال سکیں، قرآن میں غور و فکر کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم یہ سارا واقعہ کور کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرج بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔